الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے مسلمان ہونے کی خوبصورتی تبھی ظاہر ہوگی جب وہ ایمان میں مضبوط ہو اور اسلام کی حقیقت کو سمجھتا ہو۔ ایمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اور اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی ہر شر سے بچا کر رکھے اور دوسروں کے لیے بھی سلامتی کے سامان کرے۔ بس یہ خلاصہ ہے ایمان اور اسلام کا۔ اگر مسلم دنیا اس چیز کو سمجھ لے، اس بات کو سمجھ لے، تو دنیا میں پائیدار امن اور سلامتی قائم کرنے اور بکھیرنے کے ایسے نظارے نظر آئیں جو دنیا کو جنت بنا دیں۔ اس زمانے میں اس حقیقی ایمان کو دلوں میں قائم کرنے اور حقیقی اسلام کے نمونے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ کی طرف منسوب ہونے کے بعد یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ حقیقی ایمان کو قائم کرتے ہوئے اور اسلام کا صحیح نمونہ بنتے ہوئے اس کام میں آپ کے امید و معاون بنیں۔ دنیا کو ایمان کی حقیقت بتائیں اور سلامتی پھیلانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اپنے نظام کے ذریعے سے یہ کام تو کر ہی رہی ہے دنیا میں ہر جگہ، لیکن ہر احمدی کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیم کا نمونہ بنائے تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرنے والا بنے۔ آج کل مسلمان دنیا میں بدقسمتی سے جو فساد برپا ہے اس نے اسلام کے نام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ کاش کہ مسلمان ممالک اس بات کو سمجھیں کہ ان کے ذاتی مفادات نے اسلام کو کس قدر زد پہنچائی ہے، اور شدت پسند تنظیمیں اور گروہ بھی اس وجہ سے ابھری ہیں کہ ہر سطح پر مفاد پرستی زور پکڑ رہی ہے۔ ملکوں کے امن برباد ہو رہے ہیں، نہ خود امن میں ہیں نہ دوسروں کو سلامتی پہنچا رہے ہیں۔
نہ حکومت رعایا کے ساتھ انصاف کر رہی ہے، نہ رعایا حکومت کے حق ادا کر رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ ان دونوں کی بے اعتدالیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب تک یہ دونوں پہلو یعنی حکومت کے فرائض اور رعایا کے فرائض اعتدال سے چلتے ہیں تب تک اس ملک میں امن رہتا ہے، اور جب کوئی بے اعتدالی رعایا کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے ظہور میں آتی ہے تبھی ملک میں سے امن اٹھ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہی کچھ ہم آج کل اکثر مسلمان ممالک میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر اسلام دشمن قوتیں بھی اس سے اپنے مفادات حاصل کر رہی ہیں۔ ایک طرف تو دونوں کو جھگڑے بڑھانے میں مدد کی جاتی ہے، تو دوسری طرف شدت پسند گروہوں کی کارروائیوں کو شہرت دے کر پریس اور میڈیا بے انتہا کوریج دیتا ہے، اور یہ کوریج دے کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ میں نے بعض انٹرویوز جو میڈیا کو دیے، ان میں ایک بات یہ بھی انہیں کہی تھی کہ اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے اور اسے شدت پسند اور دہشت گرد مذہب کے طور پر پیش کرنے میں تم جو میڈیا والے ہو تمہارا بھی ہاتھ ہے۔ میڈیا انصاف سے کام نہیں لیتا، کسی گروہ کے یا ملک کے حکمرانوں کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سیاسی عزائم کو تو مذہب کا نام دے کر پھر اسلام کی تعلیم کو بدنام کرتے ہو، اور پھر اس کو اتنی شہرت دیتے ہو کہ تم نے دنیا میں رہنے والے لوگوں کو اسلام کے متعلق لوگوں کی اسلام کے متعلق سوچیں ہی بدل دی ہیں، یا جو اسلام کو جانتے نہیں ان کے ذہنوں میں اسلام کا ایسا تصور پیدا کر دیا ہے، ایسا ہوا کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے چہرے اسلام کا نام سن کر ہی متغیر ہو جاتے ہیں، اور جہاں تمہارے اپنے مفادات ہوں وہاں خبریں دباوی دیتے ہو۔ مثلاً آئرلینڈ میں جب شدت پسندی کے واقعات علیحدگی پسندوں کی طرف سے ہوئے کچھ عرصہ پہلے، تو پریس نے فیصلہ کر لیا کہ خبریں نہیں دینی، یا پریس کو مجبور کیا گیا کہ خبریں نہیں دینی، اور نتیجتاً وہیں مقامی سطح پر ہی تھوڑا سا ابال اٹھا اور حکومت نے اسے دبا دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسلمان ممالک میں حکومت مخالف گروہوں کی کارروائیاں زیادہ سخت ہوں شاید، جو مسلمان ممالک میں علیحدگی پسند گروہ ہیں یا شدت پسند گروہ ہیں ان کی کارروائیاں زیادہ سخت ہوں ان کی نسبت، لیکن ان کو تسلسل سے ان کارروائیاں کرنے کی طرف کی کس طرح توفیق مل رہی ہے یا کس طرح وہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کو اسلحہ کی صورت میں جو ایندھن ہے وہ تو باہر سے ہی مہیا کیا جاتا ہے۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ حالات سے تنگ اور بے چین لوگ جب شدت پسند گروہوں میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا بے انتہا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ یہاں سے چلے گئے، اتنے لوگ وہاں سے چلے گئے،
اور پھر اسلام کو بھی کسی نہ کسی طریق سے نشانہ بنایا جاتا ہے، جس سے مزید بے چینی پیدا ہوتی ہے اور رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ہزاروں لاکھوں مسلمان جو امن کی بات کرتے ہیں ان کا ذکر میڈیا نہیں کرتا، یا انہیں وہ پذیرائی نہیں ملتی۔ جو منفی رویہ دکھانے والوں کو ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر تو جماعت احمدیہ ہے جو محبت اور پیار کی اسلامی تعلیم پھیلاتی ہے، اور تمام دنیا میں ایک لگن سے اس کام پر لگی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں امن کے جھنڈے تلے امن پھیلانے اور سلامتی بکھیرنے کے لیے لاکھوں لوگ ہر سال جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں بھی تو اتنی توجہ نہیں تم دیتے، بلکہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے سامنے بعض مسلمانوں کے یا مسلمان گروہوں کے عمل کی غلط تصویر ہی پیش کی جاتی ہے، منفی تصویر پیش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی غیر مسلم آبادی سمجھتی ہے کہ اسلام کا صرف ایک ہی رخ ہے اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ شدت پسندی ہے اور ناانصافی ہے، اور یہی اسلام کا حقیقی چہرہ ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام سے نفرت بڑھتی جاتی ہے دنیا میں غیر مسلموں میں۔ بہرحال پریس بھی کیونکہ اب ایک کاروباری چیز ہے، ان کا کاروبار ہے، اور مسالے دار خبریں لگانا ان کا کام ہے جو وہ کرتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کو مالی فوائد حاصل ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ لاکھوں لوگ امن اور سلامتی کے جھنڈے تلے ہر سال جمع ہوتے ہیں، جلسے کی رپورٹ میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، میں نے کیا تھا۔ بعض مثالیں میں نے جلسے میں دوسرے دن پیش کی تھیں، تو اس وقت میں ایسے ہی چند لوگوں کی مثالیں پیش کرتا ہوں جنہوں نے جماعت احمدیہ کے ذریعے اسلام کا حقیقی چہرہ دیکھا اور ان کے دلوں پر اثر ہوا۔ ان میں غیر مسلم بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں، اور پھر بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی خوبصورت تصویر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر یہ عہد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور صحیح اسلامی تعلیم کے اظہار کی حتی المقدور کوشش کریں گے۔ اور یہ پیغام آگے پھیلائیں گے جو اسلام کا خصوصی پیغام ہے، جو امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ اور بعض نے یہ بھی اظہار کیا کہ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کی دنیا کو ضرورت ہے، اور میڈیا اسلام کے بارے میں منفی تاثر دے کر میڈیا نے ہمارے اسلام کے بارے میں منفی تاثر دے کر ہماری سوچوں پر تالے لگا دیے تھے۔ ہماری جو یہ کوششیں جماعت احمدیہ کی، انہوں نے پھر ان کی ان غلط سوچوں کو دور کیا۔ ایک عیسائی پادری نے ایک جگہ برملا اس بات کا اظہار کیا، بینن میں چریما جماعت ہے، وہاں ایک چھوٹی سی جماعت، وہاں مسجد کا افتتاح تھا، تو اپوسٹلک چرچ کے پادری نے کہا کہ آج کا دن میری زندگی کا ایک عجیب دن ہے۔ آج مسلمان اور مسیحی ایک جگہ بیٹھے ہیں،
میں پہلے بھی مسلمانوں کے علاقے میں کام کر چکا ہوں، لیکن کبھی کوئی ایسی تقریب نہیں دیکھی جس میں مسلمان اور عیسائی اکٹھے ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ جماعت احمدیہ نے ہی ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ میں احمدیت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر انصاف پسند سیاستدان جو ہیں ان پر بھی جماعت کا ان کاموں کا بڑا اثر ہے۔ یہاں جلسے کے دنوں میں بھی آپ کے سامنے بعضوں نے اظہار کیا ہوگا۔ دنیا میں ہر جگہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی جو اسلامی تعلیم پیش کرتی ہے اور جو کام کر رہی ہے، جو عملی تصویر ہے اس کو، اور جو دنیا میں سراہا جاتا ہے۔ جماعت کی خدمات کو لوگ پسند کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ کیسی خوبصورت تعلیم ہے۔ بینن کے ہی گاؤں میں گانزوگو میں مسجد کا افتتاح تھا۔ اس کے ایک مہمان آئے ہوئے تھے وہاں، جو منسٹر آف ٹرانسپورٹ ہیں، اور کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہمارے لیے کوئی نئی جماعت نہیں اور ان کی خدمات انسانی کسی سے چھپی نہیں۔ ہم گورنمنٹ کے نمائندے ہر ایک تنظیم اور گروپ کی تحقیق کرتے ہیں اور ان کے منشور، مقاصد اور مشن پر گہری نظر رکھنا ہمارا کام ہے۔ اور احمدیت کی انسانی خدمات جو بینن میں ہیں اور جو امن کی اور محبت کی کوشش جماعت احمدیہ نے کی ہے، وہ ملک بینن میں اول نمبر پر ہے۔ میں امن اور محبت کی کاوشوں میں احمدیت کی خدمات کو سلام کرتا ہوں، اور یہ محبت ہی مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کے چیف سے لے کر تمام حکومتی مشینری آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، کیونکہ آپ کا نعرہ جو ہے محبت سب سے، اور جو اسلامی تعلیم آپ پیش کرتے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں۔ پھر میڈیا کا کردار ایک طرف تو اتنا زیادہ ہے کہ بڑے تو بڑے بچوں کو بھی اسلام سے خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ اسکولوں میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ بچے بعض دفعہ مسلمان بچوں کو سے ایسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں غیر مسلم بچے، جس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ دوسری طرف جماعت احمدیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے اثر کو زائل کرتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ کبابیر میں ہماری مسجد ہے، جماعت ہے وہاں کے مشنری لکھتے ہیں کہ چند دن قبل ہماری مسجد کے سامنے ایک یہودی ٹیچر اپنے اسکول کے بچوں کو لے کر جماعت کا تعارف کرا رہے تھے۔ وہ ٹیچر غالباً عربی بھی جانتے تھے۔ ہماری مسجد کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے من دخلہ کان آمنا، کہ وہ ٹیچر ان الفاظ کا لفظی ترجمہ کر کے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ اس جملے کا مطلب ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا۔ تو یہ الفاظ کہنے لگا کہ یہ الفاظ تو سارے مسلمان ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن شریف میں، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بچوں کو کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جملے کا عملی نمونہ صرف احمدیوں کی مسجد میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی توجہ جماعت کی طرف پھیرتا ہے۔ بورکینا فاسو افریقہ کا ایک علاقہ ہے، فرینچ علاقہ ہے، ملک ہے۔ وہاں ایک جگہ کالمباگو میں مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد کے افتتاح کے موقع پر ایک دوست نے کہا کہ میرا جماعت احمدیہ سے 10 سال قبل تعارف ہوا تھا، لیکن میں جماعت احمدیہ کو مسلمانوں کی ایک عام سی تنظیم سمجھتا تھا، اس لیے نہ میں نے احمدیت قبول کی اور نہ ہی اپنے یہاں اس علاقے میں
اس کا ذکر کیا، مگر آج جماعت احمدیہ کی یہاں اپنے گاؤں میں مسجد دیکھ کر مجھے علم ہوا ہے کہ جس جماعت کو میں نے مسلمانوں کی عام تنظیم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، وہی جماعت اسلام کی حقیقی خدمت کر رہی ہے، اور آج میرے گاؤں میں بھی اس جماعت نے مسجد بناتی ہے۔ آج مجھ پر واضح ہو گیا کہ یہ جماعت یقیناً سچی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ پھر موئیوں نامی ایک جگہ ہے بینین میں جہاں مشرکین آباد، سب مشرکین، ہمارے مشرک وہاں تبلیغ کے لیے گئے۔ جماعت کا تعارف کروانے کے بعد انہیں کہا کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کرے۔ اس پر ایک بزرگ نے کہنے لگے کہ میں تو اسلام کے بارے میں برے خیالات رکھتا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بوکو حرام جو آج کل نائجیریا میں خاص طور پہ بڑا جن کا زور ہے، ایک شدت پسند دہشت گرد تنظیم ہے، کہ ہم آپ کو دیکھ کے میں سمجھا تھا کہ بوکو حرام ہم میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن جب میں نے آپ کی تقریر سنی تو میرے اسلام کے بارے میں تمام خدشات دور ہو گئے، اور میں پہلا شخص ہوں جو اسلام اور احمدیت کو قبول کرتا ہوں ان مشرکین میں سے۔ پھر اس کے بعد اس گاؤں سے 40 افراد اسلام احمدیت میں داخل ہوئے، اور یہاں مشرکین کی جماعت نے بھی کہ گاؤں میں اس جگہ میں ایک نئی جماعت قائم ہو گئی۔ پھر ان کے کچھ روایات ہیں، جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو بڑا اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، کچھ عرصہ جب تک پورا اہتمام نہ ہو جائے، لاکھوں فرانک خرچ نہ کیے جائیں، اس وقت تک اس کو دفنایا نہیں جاتا، بڑے اہتمام سے دفنایا جاتا ہے، بڑا فنکشن ہوتا ہے، اور چاہے مہینہ رکھنا پڑے مورچری میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا اس بزرگ نے کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے اس طرح نہ دفنانا، بلکہ جو مسلمانوں کا طریقہ ہے اس کے مطابق میری تدفین ہو۔ یہ رسم و رواج اب ختم ہوا ہے۔ فوری تبدیلی ان میں یہ پیدا ہوئی کہ رسم و رواج کو بھی انہوں نے فوری طور پر چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن کہنے لگے ہمارے معلم کو کہ احمدی ہونے کے بعد میرے جسم میں ایک نئی روح آ گئی ہے، میں جہاں بھی ہوں، چاہے اپنے فارم پہ کام کر رہا ہوں، میری روح میرے ضمیر کو جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ پابندی ان لوگوں میں نماز کے لیے بھی پیدا ہو چکی ہے، اور کہتے ہیں اس طرح میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میری روح کو سکون اور جسم کو راحت ملتی ہے۔ بس ہم میں سے بھی جو نماز میں سوچتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نئے آنے والے عبادتوں کی طرف بھی رجحان رکھنے والے ہیں اور بڑی توجہ سے پڑھتے ہیں نمازیں۔ کہتے ہیں اب میں اپنے اندر بڑی تبدیلی محسوس کرنے لگ گیا ہوں۔ آج اسلام کی حقیقی تعلیم، جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہی دنیا کو پہنچ سکتی ہے۔ اس کا ذکر اکثر رپورٹس میں ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو دنیا میں پہنچا رہا ہے اور کس طرح لوگوں پہ اثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ گنی کناکری کا ہے، ملک کا ہے یہ، وہاں کا علاقہ ہے، شہر ہے ایک فارانہ، جو تقریباً وہاں کے کیپٹل سے 500 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں یہ ہمارے لوگ جب تبلیغ کے لیے پہنچے تو وہاں پر موجود ہمارے ایک احمدی دوست ابو بکر صاحب نے تبلیغی نشستوں کا اہتمام کیا۔ کہتے ہیں یہ مربی کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام ان لوگوں کو پہنچایا۔ ابھی تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا کہ وہاں ایک مولوی پہنچ گیا شر پھیلانے کے لیے۔ کچھ دیر تو باتیں خاموشی سے سنتا رہا، اس کے بعد بڑے غصے میں یہ کہا کہ تمہیں یہاں تبلیغ کی اجازت نہیں ہے اور میں تمہیں پولیس کے ذریعے سے بھی یہاں بند کرواتا ہوں۔
وہاں کے نوجوان کھڑے ہو گئے اور اس مولوی کو بڑے غصے سے کہا کہ آج یہ باتیں جو ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، تم اتنے عرصے سے یہاں ہو، تم نے تو کبھی یہ باتیں نہیں بتائیں، اور یہی باتیں ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام ہے جو ہمارے دل پر اثر کر رہا ہے۔ یہ انداز ہے اسلام کی تعلیم کو خوبصورتی سے پیش کرنے کا جو ہمارے دلوں کو گھائل کر رہا ہے اور ہمیں اس سے سکون مل رہا ہے۔ تم تو اب تک ہمیں گمراہ کرتے چلے آئے ہو، اس لیے فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مولوی بڑا شرمندہ ہو کے وہاں سے گیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں جو مجلس لگی تھی 15 افراد جماعت میں شامل ہو گئے۔ پھر گنی کناکری کا ہی ایک واقعہ ہے کہ یہاں بھی دارالحکومت سے کوئی 200 کلومیٹر دور ایک قصبے میں تبلیغ کے لیے جب گئے تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی تبلیغی جماعت کے لوگ یہاں آئے تھے، لیکن ان کے رویے کیا تھے؟ وہ لوگ آئے تو تبلیغ کرنے تھے، انہوں نے بھی اللہ رسول کی باتیں کی تھیں، لیکن پھر انہوں نے کچھ ایسی بےہودگیاں کی ہیں اس گاؤں میں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو تم لوگ بھی وہی کچھ کرنے آئے ہو، اس لیے یہاں سے بہتر ہے کہ چلے جاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں مار مار کے نکال دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کہنے دو۔ وہاں کے ایک بزرگ نے بھی لوگوں کو سمجھایا کہ یہ لوگ مجھے ان لوگوں سے کچھ مختلف لگتے ہیں، ذرا ان کی باتیں تو سن لو۔ چنانچہ کہتے ہیں ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا مقصد بیان کیا اور آپ کے آمد کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے کی یہ علامات ہوں گی اور اس میں مسیح موعود ظاہر ہوں گے۔ تو 12 لوگوں کا اس غیر معمولی اس بات کا اثر ہوا لوگوں پر۔ یہ مقامی لوکل مشنری کو وہاں چھوڑ آئے اور جنہوں نے تبلیغ جاری رکھی، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ہفتے میں نہ صرف وہ گاؤں اپنے امام اور مسجد سمیت احمدیت میں داخل ہوا، بلکہ قریب کے 4-5 گاؤں بیعت کر کے احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور مزید رابطے جاری ہیں، اور مسلسل ہمیں کہتے ہیں پیغام مل رہے ہیں کہ لوگ بے چینی سے حقیقی اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان علماء اور لیڈروں نے بھی، جیسے میں ایک مثال بھی دی ہے، ان مولویوں کو دیکھ کر اسلام سے دور ہوتے ہیں، اور دور کرنے میں ان لوگوں نے بہت کردار ادا کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہر جگہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی جرأت پیدا ہوئی کہ اسلام کو بدنام کریں۔ جماعت احمدیہ کس طرح کوشش کر کے بگڑے ہوئے مسلمانوں یا ان مسلمانوں جن کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے واپس دین کی طرف لاتی ہے، اس کی 1-2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک جگہ ہمارے افریقہ میں ایک بک سٹال لگایا گیا، قرآن کریم کی نمائش تھی۔ 2 مسلمان نوجوان پورتو نوو شہر ہے، یعنی ان کا وہاں سے آئے، انہیں جب احمدیت کا تعارف کروایا گیا اور بتایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں اور وہی اس زمانے کے امام ہیں، تو وہ فوراً بولے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ اس پر انہیں فرینچ زبان میں کتاب صداقت مسیح موعود علیہ السلام پڑھنے کے لیے دی گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانے کے بارے میں جو مسلمانوں کی حالت زار ہے احادیث پیش کی گئیں، مسیح کی آمد ثانی کا ذکر کیا گیا، احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے بارے میں بتایا گیا، یعنی وہ حقیقی اسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے تھے۔ آج تو مسلمانوں نے اس کی شکل بگاڑ دی ہے۔
کہ اسلام کیا ہے، جس میں محبت ہے، امن ہے اور آشتی کی تعلیم ہے۔ اس پر وہ دونوں نوجوان کہنے لگے کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن مسلمانوں کی بربریت اور دہشت گردی سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ ہم تو عیسائی ہونے لگے تھے۔ لیکن اب جماعت احمدیہ کی باتیں سن کر تسلی ہوئی ہے کہ اسلام ایسا نہیں جیسا یہ ملا لوگ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ مبلغ لکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں عیسائی ہونے سے بچا لیا، اسلام چھوڑنے سے بچا لیا۔ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی حقیقی اسلام کو دیکھ کر اس پیغام کو پھیلانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں۔ جاپان کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک بدھسٹ جاپانی ہمارے اسٹال پر آئے اور کہنے لگے کہ اسلام کے بارے میں ان کی معلومات بہت کم ہیں۔ جب انہیں اسلام کا تعارف کروایا گیا اور دیگر مذاہب کے بارے میں اسلامی تعلیم کے نمونے قرآن کریم کی آیات سے دکھائے تو انہوں نے نہ صرف ہمارا شکریہ ادا کیا بلکہ کہنے لگے کہ یہ خوبصورت تعلیم اس لائق ہے کہ دنیا کو بتائی جائے اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ موصوف کہنے لگے کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی ایک دن آپ لوگوں کے ساتھ مل کر امن کا پیغام تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حسب وعدہ ایک دن وہ ہمارے مبلغ لکھتے ہیں ہمارے اسٹال پر آئے اور صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک بلند آواز سے، باوجود اس کے کہ وہ بدھسٹ تھے، بلند آواز سے اعلان کرتے رہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور فولڈر تقسیم کرتے رہے لوگوں میں۔ اسی طرح انڈیا میں صوبہ کرناٹک میں ایک جگہ ہے گدک میں، ایک بک سٹال لگایا گیا۔ اس بک سٹال پر ایک غیر مسلم دوست آئے اور بعد میں کہنے لگے کہ ہم نے اس سے قبل بھی بہت سے بک سٹال دیکھے ہیں، لیکن امن اور شانتی کا پیغام دینے والے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے والے ایسے لوگ میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ وہ بہت متاثر ہوئے اور ہمارے بک سٹال سے بہت ساری کتابیں خرید کر لے گئے۔ لگزمبرگ کے ایک شہر میں نمائش کے موقع پر جماعت کی طرف سے بک سٹال کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کے موقع پر شہر کے میئر بھی سٹینڈ پر آئے اور مختلف کتابیں دیکھیں۔ اس کے بعد لگزمبرگ جماعت کے صدر نے انہیں جماعت کا مختصر تعارف کروایا۔ ان کو ایک کتاب بھی تحفتاً دی۔ اس پر میئر نے کہا کہ آپ کی کمیونٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ اسلام کی اس خوبصورت تصویر کو جلد از جلد دنیا میں پھیلائیں۔ ایک دل شکستہ نو مسلم کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ امیر صاحب ہالینڈ نے لکھا ہے، بلال صاحب ہیں، ایک ڈچ مسلمان ہیں، مسلمانوں کی حالت زار سے بہت دل شکستہ ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بچے کے لیے تحفہ خریدنے کی نیت سے بازار گئے تو راستے میں ایک بک سٹال پر رک گئے۔ یہ جماعت احمدیہ کا بک سٹال تھا۔ انہوں نے جماعت کا شائع شدہ قرآن کریم پہلی مرتبہ دیکھا۔ سٹال پر موجود احمدی خادم سے بات چیت بھی کی اور کچھ جماعت کا لٹریچر اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ کچھ عرصے بعد جب ان سے دوبارہ رابطہ ہوا تو کہنے لگے کہ میں جماعت احمدیہ کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں نے جب خوشی خوشی اپنے سنی مسلمان دوستوں سے جماعت کا ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ میرے پاس جماعت احمدیہ کا لٹریچر بھی ہے تو وہ اس پر بہت غصے ہو گئے اور لڑنے پر اتر آئے۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی جو کہ مراکش کی ہیں وہ بھی بہت غصے میں آ گئیں۔ گھر میں احمدیت کا ذکر کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ میں چھپ کر احمدیت کے بارے میں تحقیق کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری دوبارہ اس نوجوان کے ساتھ ملاقات کروا دی جو مجھے بک سٹال پر ملا تھا۔ اس نے مجھے جلسہ سالانہ ہالینڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ میں 2 دن جلسے میں شامل رہا۔ اس دوران مجھے یوٹیوب پر بھی ڈچ زبان میں کچھ ویڈیو دیکھنے کو مل گئیں جس کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ ہوا، بلکہ میری بیوی نے بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کر احمدیت کے بارے میں اپنی رائے بدل لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احمدیت کی صداقت ظاہر کی اور مجھے بیعت کرنے کی توفیق ملی
اب میں جماعتی پروگرام میں شامل ہوتا ہوں اور روحانی طور پر ترقی محسوس کرتا ہوں. جو پہلے بے چینی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. پھر قرآن کریم کی تعلیم کا غیروں پر کس طرح اثر ہوتا ہے یہ بھی. کینیڈا سے ہمارے دوست لکھتے ہیں دائی للہ کہ ہم نے ایک تبلیغی بک سٹال لگایا. ایک انگریز میاں بھی ہمارے سٹال پر آئے کینیڈین اور قرآن مجید دیکھ کر کہنے لگے مجھے بتائیں کہ اس کتاب کی کیا خصوصیات ہیں. کہتے ہیں میں نے انہیں مختصر تعارف قرآن مجید کا کروایا. اس کے بعد وہ صاحب مرد تھے قرآن کریم خریدنے لگے لیکن بیوی بڑی کٹر رسائی تھی. وہ اس بات پر بضد رہی کہ قرآن کریم نہیں خریدنا. خامن تو کہتی رہی. بہرحال وہ صاحب کہنے لگا کہ میری بیوی جو ہے اس کو قرآن کریم کی کوئی ایسی بات بتائیں کہ وہ قرآن کریم لینے پر آمادہ ہو جائے. خود تو بڑے چاہتے تھے لیکن مجبوری بھی تھی, لڑائی نہ پڑ جائے گھر میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ہمارے ایس احمدی نے میں نے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کے بارے میں ایسی تفصیل ہے جو آپ کو بائبل میں نہیں ملے گی. اور وہ جگہ نکال کر ان کے آگے رکھ دی. ترجمہ تھا. ان کی اہلیہ پڑھنے لگیں. کچھ دیر بعد پڑھنے کے بعد کہنے لگیں کہ یہ واقعی بہت دلچسپ کتاب ہے. ہم نے تو پریس میں پڑھا تھا, یعنی میڈیا نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا, اخباروں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا کہ قرآن نفرت سے بھرا ہوا ہے, لیکن اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بہت محبت سے ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ انہوں نے قرآن کریم خرید لیا. چند ہفتوں کے بعد وہ دوبارہ ہمارے اسٹال پر سے گزرے تو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے. میڈیا میں اسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے, اگر کوئی قرآن کریم پڑھے یا اس پر سرسری نگاہ ہی ڈال لے تو اس کی ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں تو اپنے دوستوں کو قرآن کریم پڑھنے کا کہتا ہوں, بہت سارے عیسائیوں اپنے دوست جو ہیں ان کو بھی کہتا ہوں. بینن میں ایک بک سٹال کے موقع پر گورنمنٹ کے ایک اسکول ٹیچر آئے اور جماعت کی محبت اور امن کی تعلیم پڑھی تو کہنے لگے مجھے اپنے طالب علموں کے لیے بھی لٹریچر دیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس لٹریچر کا مطالعہ کریں اور معاشرہ امن اور محبت سے بھر جائے. اگر امن اور محبت سے بھرنے کے لیے معاشرے کو جس کی ضرورت ہے وہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر ہے. چنانچہ وہ لٹریچر لے گئے اور جا کر اپنے طالب علموں کو دیا. اور بعد میں اسکول کے کچھ اسٹوڈنٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ لٹریچر ہمیں ٹیچر سے مل چکا ہے. انہوں نے دیکھا جب انہوں نے نیک فطرت مسلمانوں پر بھی جماعت احمدیہ کے نظام کو دیکھ کر جو عین اسلامی نظام ہے اثر ہوتا ہے, اور یہی بات پھر ان کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتی ہے. بکینا فاسو کے مربی کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے سلا وہاں تبلیغ کے لیے گئے. لوگوں نے بڑا اچھا استقبال کیا. سارے مرد عورتیں تبلیغ سننے کے لیے جمع ہو گئے اور دیر رات تک 2 بجے رات تک سوال و جواب ہوتے رہے. آخر تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ ہماری جماعت ایک ہاتھ پر اکٹھی ہے اور ہمارے چندے کا بھی ایک نظام ہے جو باقاعدہ عالمی شکل اختیار کر چکا ہے. جماعت کا ایک بیت المال ہے جو خلیفہ وقت کے تحت ہے. اسی بیت المال میں چندہ جاتا ہے اور اسی میں سے نکل کر خرچ ہوتا ہے. کہتے ہیں صبح نماز کے بعد ایک دوست زکریا صاحب آئے اور کہنے لگے کہ میں نے کچھ عرصہ قبل ایک خواب دیکھی تھی کہ میں چندہ دے رہا ہوں اور ایک آواز آتی ہے کہ چندہ ایسے اسلامی گروپ کو دو جس کا ایک بیت المال ہو. میں کافی عرصے سے یہ اسلامی گروپ ڈھونڈ رہا تھا, لیکن رات کو جب مربی صاحب نے جماعت کے مالی نظام کے بارے میں بتایا تو مجھے ان الفاظ کی تعبیر مل گئی جو میں نے خواب میں سنے تھے. چنانچہ موصوف نے اسی وقت 10,000 فرانک صفا نکال کر ادا کیے. رسید بک بھی ہمارے پاس تھی. کہتے ہیں اسی وقت ہم نے رسید بک نکال کر رسید کاٹ دی. جب لوگوں نے اس خواب کے بارے میں سنا
اور یہ بھی دیکھا کہ باقاعدہ چندے کی ایک رسید بک ہوتی ہے جس پہ سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، تو بڑے متاثر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد اس گاؤں میں 282 افراد نے بیعت کر لی۔ باقاعدہ یہ سب لوگ جماعت کے چندے کے نظام میں شامل ہیں۔ گوئٹے مالا ساؤتھ امریکہ کے ملک ہے۔ وہاں فلائر کی تقسیم کے دوران ایک نوجوان یوسف سے رابطہ ہوا، مشن ہاؤس آئے، احمدیت قبول کی۔ انہوں نے کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ غیر جماعت مسجد میں جا کر دلی سکون نہیں ملا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ ایک دن جب میں دعا کر کے سویا تو خواب میں ایک بزرگ دیکھے جو نہایت روحانی شکل و صورت کے مالک تھے۔ ایک راستہ ہے جس پر راکھ ہی راکھ ہے۔ یہ بزرگ میرے سامنے چلنے لگ جاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ میرے پیچھے چلو۔ اس بزرگ کے چلنے سے راکھ والا راستہ صاف ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں خواب میں صرف یہ بات ہی سمجھ لگتی ہے کہ یہ سبق کل تک یاد رکھو۔ اگلے دن آپ لوگوں کو اسلام کی احمدیت کا پیغام لوگوں میں تقسیم کرتے دیکھا۔ میں نے پڑھا تو دل کو یوں محسوس ہوا کہ یہی اصل اسلام ہے، اور میں باقاعدہ بیت کی غرض سے ویب سائٹ پر تمام معلومات حاصل کر کے اب یہاں آیا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ بزرگ تھے جو انہیں خواب میں راستہ دکھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات نے ان کو اور ایمان میں اور بھی مضبوط کر دیا۔ فرانس کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک نوبائے دوست کمال صاحب نے بتایا کہ میں کئی سال سے روایتی مسلمان تھا اور علماء کی طرف سے قرآن کی تشریحات، قرآن کریم کی جو تشریحات کی جاتی ان پر مطمئن نہیں تھا۔ میں دو مختلف انتہاؤں میں زندگی گزار رہا تھا، ایک طرف وہ چیز جس پر میرا ایمان تھا، لیکن دوسری طرف میرا دماغ جو بعض باتوں کو رد کرتا تھا اور دلیل مانگتا تھا۔ اس کی وجہ سے عجیب کشمکش میں تھا، لیکن اچانک میری اندھیری روحانی زندگی میں ایک شمع نمودار ہوئی جس نے مجھے جہالت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف نیا راستہ دکھا دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بہنوئی کے ساتھ کسی مذہبی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے جماعت احمدیہ کا ذکر کیا اور مجھے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پڑھنے کو کہا۔ میں نے جب تفسیر پڑھی تو میں دنگ رہ گیا کہ اتنی سادہ اور شفاف تفسیر 1400 سال میں سے کسی اور نے کیوں نہیں لکھی۔ اس کے بعد میرے بہنوئی نے مجھے MTA کے بارے میں بتایا، انٹرنیٹ کا لنک دیا جس پر میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بہت سی کتب پڑھی اور کئی پروگرامز دیکھے۔ میں نے لوگوں کو مخلص اور دلیل سے بات کرنے والا پایا، جو لوگ بھی یہ پروگرام کرتے تھے ان کو مخلص اور دلیل سے بات کرنے والا پایا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا اور میری روح کو آزادی مل گئی ہے۔ میرے تمام وساوس دور ہو گئے اور حقیقی اسلام کو جان لیا، چنانچہ بیعت کر لی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جب جماعت کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچتا ہے جو محبت اور امن اور سلامتی کا پیغام ہے تو نیک فطرت اسے قبول کرتے ہیں۔ ابھی میں نے فرانس کا واقعہ بیان کیا ہے، تو ایک واقعہ ساؤتھ امریکہ کا بھی ہے، کس طرح لوگوں نے قبول کیا۔ وہاں کے مبلغ انچارج گوئٹے مالا کے لکھتے ہیں کہ لیفلیٹس کی تقسیم کے نتیجے میں 91 افراد کو قبول اسلام کی توفیق ملی۔ احمدیت قبول کرنے والوں میں ایک پادری ہیں، جو 33 سال تک کیتھولک چرچ اور 5 سال پروٹسٹنٹ فرقے سے منسلک رہے۔ اس طرح ایک اور صاحب ہیں جو اپنی میونسپیلٹی میں بطور جج کے فرائض انجام دیتے ہیں، ڈومینگو صاحب۔ جامعہ کینیڈا کے فارغ التحصیل جو طلباء تھے ان کو وہاں بھجوایا گیا تھا 1 ماہ کے لیے، جنہوں نے گوئٹے مالا میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لیفلیٹ تقسیم کیے، پمفلٹ تقسیم کیے، مختلف علاقوں میں گئے۔ یہ جو جج تھے ان کو بھی ایک فولڈر ملا، چنانچہ مشن ہاؤس آئے،
اور یہ مشنری انچارج سے 2-3 گھنٹے ان کی اسلام کے بارے میں گفتگو ہوئی. انہوں نے معلومات حاصل کی اور بڑے متاثر ہوئے اور 200-300 فولڈر اپنے ساتھ ہمراہ بھی لے گئے اور کہ میں اپنے علاقے میں تقسیم کروں گا. پھر کچھ عرصے بعد اپنے علاقے سے 7 افراد پر مشتمل ایک وفد لے کر آئے اور قریباً 10 دن پھر مشن ہاؤس میں قیام کیا. اسلام اور عیسائیت کا موازنہ، تثلیث اور کفارے کے مسئلے زیر بحث آئے. نیز اسلام کی تعلیمات کی خوبصورتی اور برتری سے آگاہ کر کے جماعت احمدیہ کا تعارف کروایا گیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈومینگو صاحب اور ان کی اہلیہ نے بیعت فارم پور کر کے احمدیت قبول کر لی اور اپنے علاقے میں واپس جا کر اسلام اور احمدیت کی تبلیغ شروع کر دی. یہاں اپنے علاقے میں تبلیغی پروگرام بھی انہوں نے بنایا جولائی میں، اور جو کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو اسکول کے ہال میں میٹنگ کا اہتمام کیا. ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگوں کو مدعو کیا ہوا تھا. بڑی تفصیل سے اسلامی تعلیم بیان کی گئی، وہاں احمدیت کی تبلیغ کی گئی. گوئٹے کے احمدیوں نے اپنی قبول احمدیت کے واقعات سنائے، سوال و جواب ہوئے. کہتے ہیں یہ مجلس 7 گھنٹے جاری رہی. مجلس کے اختتام سے قبل جملہ حاضرین نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، جن کی تعداد 89 تھی. ان میں مرد عورتیں سب شامل تھے. ایک صاحب نے لکھا یہاں یورپ سوئٹزرلینڈ سے غالباً کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کا فلائر مجھے بہت اچھا لگا. آپ جو کام کر رہے ہیں یہ خزاں کے موسم کو بہار میں بدلنے کے مترادف ہے. کبھی نہ کبھی تو ضرور بہار آئے گی. یہ غیروں کے تاثر ہیں. اسی طرح ایک سوئس باشندے نے کہا کہ جو لیفلیٹ میرے لیٹر باکس میں ڈالا گیا اس کا مضمون مجھے بہت پسند آیا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میری بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ کاش کے مسلمانوں میں سے بھی کوئی ایسا ہو جو اس طرح امن کی مہم چلائے. آپ لوگوں نے میری خواہش پوری کر دی ہے. پھر سوئٹزرلینڈ کے مولک صاحب لکھتے ہیں کہ زوریخ میں ایک چرچ کے میں جیکب صاحب ہیں، جماعت کی خدمات کے بڑے معترف ہیں اور جماعت کو پسند کرتے ہیں. اس چرچ نے جماعت کے موٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کو لیا ہوا ہے، اور ایک ہفتہ 33واں ہفتہ سال 2015 اس حوالہ سے منانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے لیے جو معلوماتی لیفلیٹ انہوں نے شائع کیا ہے اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں جماعت احمدیہ کا ذکر کیا اور لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ کے 2 بنیادی اصول ہیں. ایک یہ فکرہ کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں، اور دوسرا یہ فکرہ کہ دین میں کوئی جبر نہیں. جماعت احمدیہ کو ان دونوں اصولوں پر چلنے سے جماعت احمدیہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے ان دونوں اصولوں پر چلنے سے امن قائم ہو سکتا ہے. سوئٹزرلینڈ میں اسلام کے خلاف بہت کچھ کہا جاتا ہے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایسی ہوا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود کھڑا کر رہا ہے. اس لیے اسلامی تعلیم کا شکریہ غیروں کس طرح ادا کرتے ہیں. وہاں کانگو کنشاسا سے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہمارے ریڈیو پروگراموں کو سن کر آرتھوڈاکس چرچ کے ایک پادری نے کہا کہ میں آپ کے انداز تبلیغ اور اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوا ہوں. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا اور سب سے پہلے اپنے بچے کو اسلام احمدیت میں داخل کروں گا. چنانچہ ان کا بیٹا مقامی جماعت میں بیعت کر کے اسلام احمدیت میں داخل ہو چکا ہے. باندونو کانگو سے ہی مربی ایک لکھتے ہیں کہ ریڈیو باندونو FM کے ڈائریکٹر نے جماعت احمدیہ کے ریڈیو پر نشر ہونے والے پروگراموں کے متعلق کہا کہ ہمارے ریڈیو پر عیسائی پادری بھی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کا تبلیغ کرنے کا طریقہ سب سے نرالا ہے. آپ کے پروگراموں میں کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا جاتا. آپ لوگ اسلامی تعلیم کے محاسن پر گفتگو کرتے ہیں اور انسان کو معاشرے کا مفید حصہ بنانے کی تعلیم دیتے ہیں. نائجیریا کے ایک استاد
مسلمان ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی ساری جماعت میں پرامن اسلام کی عمدہ خوبیاں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ آپ کو ملاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلیفہ کی دعائیں اسلام کے حق میں قبول فرمائے۔ پھر بہنین سے ہمارے مربی لکھتے ہیں کہ ایک مسجد کے افتتاح کے موقع پر ایک کنگ آف داسو بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں تو سب کو کہوں گا کہ احمدی ہو جاؤ، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور وہ زبان کے ایک شاعر، وہاں کی زبان ہے مقامی، انہوں نے اس موقع پر چند شعر بھی کہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا لگایا ہوا پودا اگر پانی نہ ملے تو جل جاتا ہے، لیکن خدا کے لگائے ہوئے پودے کو اس کی حاجت نہیں۔ احمدیت خدا کا لگایا ہوا پودا ہے اور اس مسجد کی تعمیر اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور میرا گھر اس مسجد کے قریب ہے، تو میں کیوں عبادت کے لیے دور کسی چرچ میں جاؤں، کیوں نہ مسجد میں جاؤں۔ بس یہ پودا اسلام کا پودا ہے، اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا پودا ہے، اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس کی آبیاری کے لیے اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور تا قیامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پاتے ہوئے آپ کے فیض کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کو پانی مہیا بھی کرتا رہے گا۔ روحانی طور پر بھی جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مہیا کیا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیشہ یہ پودا انشاءاللہ سرسبز و شاداب رہے گا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلانے کے لیے اور سلامتی اور محبت بکھیرنے کے لیے یہ چند واقعات میں نے پیش کیے، ہزاروں واقعات میں سے جو ہمارے ایمان کو تقویت بخشتے ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینے کھولتا ہے، کس طرح غیروں کے منہ سے ہمارے حق میں باتیں نکلواتا ہے۔ کوئی افریقہ کا رہنے والا ہے تو کوئی عرب کا، کوئی یورپ کا، کوئی ساؤتھ افریقہ کا، لیکن اثر سب پر یکساں ہے، اس لیے کہ عالمگیر تعلیم صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہر انصاف پسند چاہے وہ فوری طور پر اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس بات کے کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا کے امن کی اسلام ہی ضمانت ہے۔ کوئی انصاف پسند خود غرض مسلمان لیڈروں یا مفاد پرست شر پسند گروہوں کے عمل کو اسلام کی تعلیم کا حصہ نہیں مانتا، وہی اس کو کہے گا جس میں انصاف نہیں ہے۔ اسلام مخالف طاقتیں چاہے جتنا بھی اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کریں، لیکن اسلام نے ہی دنیا کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے دکھانے ہیں اور امن اور سلامتی مہیا کرنی ہے۔ آج نہیں تو کل دنیا کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام ہی دنیا کے امن اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کامیابی کا حصہ بننے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کئی گنا بڑھ کر دیکھنے والے ہوں اور اپنے عملوں کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.